دیکھ تیرا رنگ تجھی پر چڑھ رہا ہے اور اس نے تیری روح کے ماتھے کو بے نور کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہوں گے ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ قرآن مجید کی سورۃ الطلاق آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، قرآن میں انسانی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس طرح کی ناموافق صورت پیش آئے تو صبر اور توکل کا انداز اختیار کرو۔ اللہ تمہارا نگہبان ہے، وہ تمہارے لیے مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ سورۃ الطلاق کی آیت 7 پہ رب نے فرمایا، جس طرح ہماری زمین مسلسل گردش کر رہی ہے، اسی طرح انسان کے حالات بھی برابر بدلتے رہتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں مایوس نہ ہو، ہمیشہ نا امیدی پر امید کے پہلو کو غالب رکھے۔ حال کی بنیاد پر وہ کبھی مستقبل کے بارے میں اپنے یقین کو نہ کھوئے۔ رات کے آنے کو اگر آج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اندھیرے کا آنا معلوم ہوگا، مگر کل کے لحاظ سے دیکھیے تو وہ روشن صبح کے آنے کی تمہید بن جاتا ہے۔ خزاں کا موسم بظاہر پت جھڑ کا موسم دکھائی دیتا ہے، مگر مستقبل کی نظر سے دیکھیں تو بہار کے سرسبز و شاداب موسم کی خبر دینے لگے گا۔ اپنے آپ کو ایک ہی جگہ پر مت روک دیں، راستے کھلے ہیں، میدان کھلا ہے، ہمت آپ نے کرنی ہے اور راستے ملتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ان گنت عیب دیکھے ہیں اور کس قدر گناہ اور جرم دیکھے ہیں، لیکن اپنے کرم کی وجہ سے میری گرفت نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی آواز سے حضرت شعیب علیہ السلام سے بطور جواب کے فرمایا کہ اے شخص، تو سیدھا راستہ چھوڑ کے جنگل میں بھٹک گیا ہے، تو کہتا ہے کہ میں تیرے گناہوں پر گرفت نہیں کرتا، حالانکہ میں تیری اس قدر گرفت کرتا رہتا ہوں کہ تو سر سے پاؤں تک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ اے سیاہ دیکھ تیرا رنگ تجھی پر چڑھ رہا ہے اور اس نے تیری روح کے ماتھے کو بے نور کر دیا ہے۔ تیرے دل پر زنگ کی تہیں اس قدر چڑھ گئی ہیں کہ خدا کے بھیدوں کو دیکھنے سے تو اندھا ہو گیا ہے۔ لوہار جب زنگی ہو تو دھواں اس کے چہرے کے ہم رنگ ہوتا ہے، اس کے رنگ کے برابر ہوتا ہے دھواں، اور دھوئیں سے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی گناہ کی تاثیر جان جاتا ہے اور گڑ گڑا کے توبہ کرنے لگتا ہے۔ جو آدمی برائی کرے اور اس پر اڑ جائے تو اس کی سمجھ پر خاک پڑ جاتی ہے، وہ کبھی توبہ نہیں کرتا، اس میں شرم اور ندامت کا مادہ نہیں رہتا، اور 60 تہوں کا رنگ اس کے آئینے پر چھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے لوہے کو بھی زنگ کا مورچہ کھانے لگتا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نکتے اس سے کہے تو اس کے دل میں چند بھید کھلے، چونکہ اس کی جان بھی وہی آسمانی سن رہی تھی۔ اس لیے اس نے کہا کہ اگر خدا میری گرفت کرتا تو میرا نام و نشان کیسے رہتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یہ بار بار میری تردید کر رہا ہے اور آپ کی گرفت کا اعلانیہ ثبوت مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جواب ملا کہ میں عیب چھپانے والا ہوں، اس کے سب راز نہ کہوں گا، البتہ اس کی گرفتاری کی ایک علامت بتاتا ہوں،
وہ یہ کہ وہ روزے رکھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اس کی جان کو ان عبادتوں سے ذرا سی بھی لذت نہیں ملتی۔ وہ بہت سی عبادتیں اور نیک عمل کرتا ہے، لیکن اس کو مزہ نہیں آتا۔ اس کی عبادت ظاہر میں پاک ہوتی ہے، لیکن باطن میں پاک نہیں۔ ذوق چاہیے تاکہ عبادت کو پھل ملے، اور پھل میں مغز چاہیے تاکہ اس سے درخت پیدا ہو۔ جس طرح بے گودے کا بیج درخت نہیں بن سکتا، اسی طرح بے جان صورت محض خیال ہوتی ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نکتے اس کو سنائے تو وہ سوچ ہی سوچ میں گدھے کی طرح کیچڑ میں پھنسا ہی رہ گیا۔ مولانا رومی نے اس بات کی یوں وضاحت کی کہ کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے رب نہیں دیکھ رہا، وہ ہر وقت ہر شخص کو دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت اس کا ہر ایک کو دیکھنا اور ہر ایک کو وقت مقررہ فرما دیتا ہے۔ بار بار اللہ اشاروں ہی اشاروں میں انسان کو بتاتا ہے کہ تو ٹھیک ہو جا، تو ٹھیک ہو جا، تو ٹھیک ہو جا۔ لیکن جب انسان ان اشاروں کو نہیں سمجھ پاتا تو پھر رب ایک وقت مقرر فرما دیتا ہے، اور اس مقررہ کیے ہوئے وقت پر اللہ رب العزت خطا کار اور گناہ گار کی سزا متعین فرما دیتا ہے۔ جب سزا ملتی ہے تو پھر انسان بھاگتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے کہ الہی مجھے معاف کر دے، ایک موقع اور دے دے۔ جب اللہ موقع دیتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی سزا نہیں ملی، میں تو پھر گناہ گار ہوں، میں تو پھر گناہ کروں گا، میں دوبارہ بار بار گناہ کروں گا، اور وہ گناہ گار اس گناہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب برستی ہے تو پتہ نہیں چلنے دیتی، پھر برستی ہی رہتی ہے۔ خدا سے محبت ڈھونڈو، خدا سے عشق ڈھونڈو، رب سے حقیقی عشق حقیقی ڈھونڈو۔ رب کی نفرت کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ جاہو جلال بھی ہے، اور وہ رحمان و رحیم بھی ہے، اور وہ قادر مطلق بھی ہے۔ جب وہ غصے میں آتا ہے تو پھر طوفان اور بارش کے ذریعے تباہی مچا دیتا ہے، زلزلوں کے ذریعے اپنا آپ بتا دیتا ہے۔ ہمیشہ رب سے توبہ ہی کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے توبہ کے دروازے ہر وقت ہر انسان کے لیے کھلے رہتے ہیں۔